جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وقاص فروقی آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کیونکہ وہ سیاست میں بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں، جو ان کی سیاسی رول رہا ہے پچھلے 40 سال سے، یہ سیاست میں اور حکومتی نظام میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنے، اور یہ ویڈیو ان کی ذاتی توہین کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ سیاسی کارکردگی اور ان فیکٹس پہ بات کرنی ہے جو انہوں نے 40 سال کی سیاست کے دوران کی۔ ان میں سب سے پہلے ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جی، عمران خان کی حکومت 2022 میں انہوں نے کرائی پی ڈی ایم بنا کر۔ اس کے ہیڈ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے، اور حکومت کرانے کے بعد ان کو 3 وزارتیں یا 4 وزارتیں حال انعام میں ملی، جن میں سے ایک وزارت ان کے بیٹے کو بھی دی گئی، اور صرف 1 سال یا 1.5 سال کا سیاست میں وہ وزارت کا مزے لینے کے لیے انہوں نے حکومت کو گرا دیا۔ اور یہ ان کی جو باقی پھر اس سے پیچھے جو ان کا کارنامہ ہے سب سے اہم، وہ مشرف کے دور کا ہے جی۔ مشرف کے دور میں انہوں نے یہ بنتے ہیں جی جمہوریت کے چیمپئن۔ اچھا، جمہوریت کے جب چیمپئن بنتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں جی پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، جمہوریت کو اپنائیں گے تو یہ سب ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن مشرف صاحب نے تو جمہوریت کے جنازے نکالے تھے، تو یہ پھر مشرف کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومتوں کے مزے لیے، ان میں مولانا فضل الرحمان سب سے آگے تھے۔ تو یہ بھی ان کا ایک کارنامہ ہے۔ اور جب سے ان کے 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت بنی، اس میں بھی ان کے ساتھ مل کے حکومتوں کے مزے لیتے رہے۔ تو ان کا یہ کام ہوتا ہے، جہاں حکومت بن رہی ہوتی ہے وہاں جا کے، جہاں سے ان کو چانس ہوتا ہے کہ جہاں حکومت بنے گی، اس طرف یہ چلے جاتے ہیں، جیسے ایم کیو ایم کرتی تھی، سیم ان کی پالیسی یہ ہے۔ اب 40 سال میں یہ کام یہ کرتے رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کل اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں بڑا اچھا بنے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے؟ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے چہرہ دکھایا جائے کہ یہ داڑیاں اور پگڑیاں سر پہ سجائی ہوئی ہیں، اور جمہوریت جو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں قانون سازی جو ہے وہ انسان کرتا ہے، انسانی قانون سازی قرآن کے بغیر، جو قرآن میں اللہ کے حکم آ گئے ہیں، ان حکموں کو پسے پش ڈال کے انسانی قانون سازی کرنا، یہ ایک کفر ہے، اللہ کی سخت ترین نافرمانی ہے۔ اور یہ انگریزوں کا بنائے ہوئے نظام کو جناب پگڑی اور داڑیاں بنا کے چلا رہے ہیں، اور ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ سب حرام کام ہے، لیکن چونکہ وزارتوں کے اور ان کا یعنی کہ نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے، اس کے مزے لینے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ قصور میں جلسہ کیا ہے، قصور میں جلسہ کرنے کے بعد ادھر ایک جلسہ کرنا ہو، پتہ نہیں کون کون سے لوگوں سے، اے سی ڈی سی، پتہ نہیں کون کون سی حکومتوں سے جا کے پرمیشنیں لینی پڑتی ہیں۔ جناب کو پرمیشن بھی ملی ہے، جناب وہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے بڑے پھنے کھاں اور بدماشیوں والی لینگویجیں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی اچھا اس کے بعد دیکھیں جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو انگریزوں کا بنائے ہوئے نظام کو یہ اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو عالم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے چھپا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام بنائے گا۔ یعنی کہ یہ مولانا حضرات کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے دینی، لیکن ذاتی مفاد اور ذاتی سیاست کے لیے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے مزے لینے کے لیے یہ حکومت کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اور ان کے علم ہونے کے باوجود یہ چھپاتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود، کیونکہ عالم ہے نا، دینی عالم ہے، مدرسے چلا رہے ہیں کئی نسل در نسل سے، تو ان کو تو علم ہے نا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو قرآن سے صرف وہ آیت نکال کے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں اور حدیث بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے 159، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو سمپل بات یہ ہے کہ مختصر اور سمپل بات، جو
مولانا حضرات کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ یہ جمہوری نظام انگریزوں کا بنایا ہے، یہ ایک حرام نظام ہے۔ آئین میں جو مرضی لکھا ہو، جب سے پاکستان بنا ہے کوئی قانون سازی قرآن کے مطابق ہوئی ہے؟ تمام قانون سازیاں یہ بیٹھ کے انسان کرتا ہے، جو کہ کفر ہے، اللہ کی سخت ترین نافرمانی ہے۔ آپ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد تھا کہ مولانا کی باتوں میں بالکل نہ آئیں۔ یہ جو گمراہ کن سیاست اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی سیاست یہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، اور ریسنٹلی انہوں نے جو بات کی ہے، یہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور صحافیوں نے ان سے کوسچن پوچھا ہے کہ آپ کو اریسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اریسٹ کرنے کی باتیں ہو گئی۔ آگے مولانا صاحب نے بڑا سنجیدہ سا چہرہ بنا کے سنتے رہے، اور کیا جواب دیا؟ جواب جو دیا ہے وہ ان کا یعنی کہ پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہے کہ یہ مفاد کی سیاست کرتے ہیں، لوگوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، جی یہ میرے بازو آزمائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ان کو جو بازو ساری 40 سال سے یہ جن بازو کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اسی پہ ہی یہ بات ختم ہونی ہے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائے، لیکن جو فیکٹ اور حقیقت تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اگر یہ 40 سال سے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی اس کی کسی باتوں میں نہ آئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس باتوں کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں یا پسند آئی ہوں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔